ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا؟ مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد دادا جان واپس چلے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک بار پھر مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا، پھر میری ماں کو تسبیح کا خیال رکھنے کی دوبارہ تاکید کی۔ ان کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن کہہ نہ پا رہے ہوں۔ میری والدہ انہیں دروازے تک رخصت کرنے گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے میری ماں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیزی سے پلٹ کر باہر چلے گئے۔ میں دادا جان کی ایک ایک حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار سوچا تھا کہ اپنی ماں سے ان باتوں کے سلسلے میں دریافت کروں، جس کی بنا پر گزشتہ رات سے گھر کی فضا پر ایک عجیب سوگوار سنجیدگی مسلط تھی، لیکن ہر بار کوئی نامعلوم طاقت مجھے میرے ارادے سے روک دیتی۔ دادا جان کے جانے کے بعد میری والدہ کچھ دیر گمسم رہی، پھر مجھے پیار کرتے ہوئے بولی، آذر بیٹے، تمہارے دادا ابو نے تمہارے گلے میں جو تسبیح ڈالی ہے اس کا خیال رکھنا، اس کی طرف سے ایک پل کو بھی غافل نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، میں نے معصومیت سے جواب دیا۔ میں اسکول جاتے وقت اسے سنبھال کر اپنی الماری میں رکھ دوں گا، واپس آ کر دوبارہ پہن لیا کروں گا۔ نہیں، میری والدہ نے پیار سے سمجھایا، تمہیں 40 روز تک اسے بدن سے علیحدہ نہیں کرنا۔ اور اسکول میں اگر میرے ساتھیوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے وضاحت چاہی، تم اسے قمیض کے نیچے کیے رہنا، نہ کوئی دیکھے گا نہ مذاق اڑائے گا۔ میرے ذہن میں اس تسبیح کے سلسلے میں بہت سارے سوالات بلبلا رہے تھے، لیکن میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے ان سے کبھی اپنی بہنوں اور بھائی کی موت کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ خود اپنی پیدائش کے بعد بھی میں نے اپنے والدین کو 9 سال تک جس کرب سے دوچار دیکھا تھا وہی میرے لیے بہت تھا۔ میں دبی ہوئی چنگاریوں کو کرید کر ماں کے دل کے زخموں کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ خاص طور پر مجھے ماں کی دل شکنی منظور نہیں تھی، اس لیے میں نے دادا جان کی دی ہوئی تسبیح کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور کھیل کود میں مصروف ہو گیا۔ والد صاحب دادا جان کو گاڑی پر بٹھا کر واپس آئے تو کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں دالان میں تخت پر بیٹھا تفصیل سے ان تحفوں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے سالگرہ کی خوشی میں دیے گئے تھے۔ والد صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی باہر سے آتے مجھ سے پیار کی 2-4 باتیں کیے بغیر کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے، لیکن اس روز انہوں نے میرے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ خاموشی سے تھکے انداز میں قدم اٹھاتے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے والد صاحب کے خلاف توقع عدم توجہی گراں گزری، لیکن میں نے ان سے شکایت نہیں کی۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال ابھرا کہ شاید وہ دادا جان کے اچانک جانے سے غمزدہ ہیں۔ میں دوبارہ تحفوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اسی رات میں نے اپنے والدین کی خسر کی آوازیں سنی تو میری نیند اچاٹ ہو گئی۔ وہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے۔ میں اپنے بستر پر دم سادے پڑا ان کی باتیں سننے لگا۔ میری والدہ کہہ رہی تھی، آپ کو میری جان کی قسم مجھے سچ بتا دیں، آپ کے اور ابا حضور کے درمیان آذر کے سلسلے میں کیا گفتگو ہوئی ہے؟ اگر آپ نے چھپانے کی کوشش کی تو میری خلش اور بڑھ جائے گی۔ میں تم سے غلط بیانی نہیں کر رہا، والد صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ابا جان نے راستے میں آذر کا ذکر ضرور چھیڑا تھا،
وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اور کس مصلحت سے بات درمیان سے گول کر گئے۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگے کہ 1 ہفتہ اور انتظار کر لو، اس کے بعد میں کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھوں گا۔ کوئی بات پوشیدہ نہ رکھنے سے ان کی کیا مراد تھی؟ میری ماں کی تشویش کا قدرتی امر تھا۔ یہی بات تو مجھے بھی رہ رہ کر کھٹک رہی ہے۔ جو بات 1 ہفتے بعد کہی جا سکتی ہے وہ آج بھی بتائی جا سکتی تھی۔ آپ نے ان کی باتوں سے کوئی اندازہ تو ضرور قائم کیا ہوگا۔ جب سے اسٹیشن سے واپس لوٹا ہوں اسی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیسا معاملہ؟ یہی کہ ابا جان نے پہلے اصرار کیا کہ آذر کا نام پہلی فرصت میں تبدیل کر دیا جائے، اور اب ان کا خیال ہے کہ نام کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے کہ میرے آذر کو پریشان مت ہو۔ والد صاحب نے والدہ کی بات کاٹ کر کہا، وہم کرو گی تو تمہاری صحت اور متاثر ہوگی، لیکن میرے دل کو چین جو نصیب نہیں ہو رہا۔ والدہ بھرائی ہوئی آواز سے بولی، خدا نہ خواستہ اگر آذر کو کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ والد صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابا جان نے میرے اصرار پر اس بات کا یقین دلایا کہ خدا نے چاہا تو آذر کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بڑے یقین سے کہا ہے کہ ہمارے بیٹے کی عمر طویل ہوگی۔ پھر وہ اصل بات بتانے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ یہی ایک بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے کہ ابا جان نے فی الحال کچھ کہنے سے گریز کیوں کیا۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ میری والدہ نے بڑی عاجزی سے کہا۔ کہو، کیا بات ہے؟ آپ 2 روز بعد خود رامپور چلے جائیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے ابا حضور آپ کی پریشانی دیکھ کر اپنے دل کی بات زبان پر لے آئیں۔ میں ایک اور بات پر بھی غور کر رہا ہوں، والد صاحب نے کہا، ہم آذر کا نام ہی کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ میرا مطلب ہے کہ سنت کے اصول سے کوئی دوسرا نام رکھ لیں، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ دلوں کے بھید تو نیلی چھتری والا جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے اس نیک قدم کو اپنے حبیب کے صدقے قبول کر لے۔ میرے ذہن میں بھی یہی خیال کل بلا رہا ہے، مگر میرا خیال ہے اگر اب رامپور جا کر ابا حضور سے بھی کوئی مناسب نام دریافت کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میری والدہ نے کہا، اور انہوں نے دبی زبان میں مجھے بھی یہ بار بار کرانے کی کوشش کی تھی کہ نام کے اچھے اور برے اثرات انسان کی زندگی کے نشیب و فراز پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والد صاحب نے کچھ توقف سے کہا، اگر یہی تمہاری رائے ہے تو میں کل ہی دفتر جا کر رخصت حاصل کرنے کے لیے درخواست دیے دیتا ہوں، اور اگر خدا کو منظور ہوا تو 2 روز بعد رامپور بھی چلا جاؤں گا۔ آپ نے ابا حضور سے یہ تو ضرور دریافت کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تسبیح آذر کے گلے میں کیوں ڈالی ہے؟ ارے ہاں، والد صاحب نے چونک کر پوچھا، وہ تسبیح اب کہاں ہے؟ آذر کے گلے میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ اسے گلے سے نہ اتارے اور خاص طور پر خیال رکھے۔ تم نے اچھا کیا۔ ابا جان نے روانہ ہونے تک 2-3 بار سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کی دی ہوئی تسبیح 40 روز تک آذر کے جسم سے دور نہ ہو۔ اس کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ خدا کے حکم سے تسبیح کی موجودگی میں ہمارا بیٹا آفت و بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ خدا ان کی زبان مبارک کرے۔ میرے والدین کے درمیان اس موضوع پر خاصی دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، لیکن میرے اوپر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ میں اس کے آگے کچھ سن نہ سکا۔ اگلی صبح میں حسب معمول بیدار ہوا اور روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر اسکول جانے کو تیار ہو گیا۔ والد صاحب مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے دفتر جاتے تھے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ دوپہر کو میں 3 بجے اسکول بس سے واپس آ گیا۔ دادا جان کی تسبیح کو میں نے اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق بنیان کے اندر کر رکھا تھا، اس لیے اسکول میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔
اسی شام والد صاحب دفتر سے آئے تو سب سے پہلے میری والدہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ انہوں نے 1 ہفتے کی اتفاقیہ رخصت حاصل کر لیا اور دفتر سے واپسی پر اگلے روز کے لیے رامپور جانے کی خاطر اپنی نشست بھی محفوظ کرا لی ہے۔ اس وقت ہم سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ حدسن کے میرے والد صاحب کے دادا جان کے پاس جانے کی بھنک مجھے بھی مل چکی تھی، لیکن پھر بھی میں چپ نہ رہ سکا۔ آپ رامپور کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ تمہارے دادا ابو سے کچھ ضروری کام پیش آ گیا ہے، والد صاحب نے بات بناتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی غیر موجودگی میں میرے اسکول کا کیا بنے گا؟ میں کس کے ساتھ جایا کروں گا؟ تم 4 روز کی چھٹی کر لینا، میری والدہ نے کہا۔ ابھی تو تمہارے امتحان بھی دور ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت کئی سوال کھل آئے۔ میرا دل چاہا کہ اپنے والدین سے پوچھوں کہ انہیں اچانک میرے نام کی تبدیلی کی اتنی فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے۔ جب دادا جان نے جاتے جاتے والد صاحب سے کہہ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر انہیں ساری مصلحتوں کا علم ہو جائے گا، تو پھر رامپور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود دادا جان نے اپنے مشورے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب نام کی تبدیلی بھی مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ میری عمر طویل ہوگی۔ مجھے کسی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھنے کی خاطر بطور خاص اپنی تسبیح بھی عنایت کر دی تھی، تو پھر بھاگ دوڑ کی کیا حاجت پیش آ رہی ہے؟ وہ خطرہ کیا تھا جس کی نشاندہی سے دادا جان نے پرہیز کیا تھا؟ جب انہیں علم تھا کہ نام کی تبدیلی کا وقت گزر چکا ہے تو اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ایسی کیا بات تھی جو 1 ہفتے پیشتر نہیں بتائی جا سکتی تھی؟ اس کے علاوہ بھی کئی اور باتیں وضاحت طلب تھیں، لیکن میں نے زبان کھولنی مناسب نہیں سمجھی۔ مگر اس کے بعد جو حالات تیزی سے پے در پے پیش آئے، انہوں نے میری عقل بھی ضبط کر دی۔ میرے والد صاحب کی نشست محفوظ کرانے کے باوجود دوسرے روز رامپور روانہ نہ ہو سکے۔ ان کی گھر سے روانگی سے 1 گھنٹہ قبل ہمارے پڑوسی حکیم احسان احمد کی بیگم، جو کئی مہینوں سے ایک موذی مرض میں مبتلا تھی، انتقال کر گئی۔ والد صاحب اور حکیم احسان احمد میں بڑی اچھی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے کے آڑے وقتوں میں کام آیا کرتے تھے۔ اس لیے والد صاحب کو اپنے رامپور کی روانگی مجبوراً ملتوی کرنا پڑی۔ اس کے بعد 24 گھنٹے بھی نہ گزر پائے تھے کہ دادا جان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد صاحب کو ان کی موت کی اطلاع ملی تو ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے معصوم ذہن میں پھر بھونچال آ گیا۔ دادا جان کی باتیں یاد آنے لگی۔ انہوں نے والد صاحب سے 1 ہفتہ انتظار کی بات کی تھی اور خود انہیں اپنے بارے میں علم نہیں تھا کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والی مثال ان پر صادق آنے والی تھی۔ یا تو انہوں نے محض والد صاحب کو ٹالنے کی خاطر 1 ہفتے والی بات کہی تھی، یا پھر شاید انہیں علم تھا کہ 7 روز کے اندر اندر خود ان کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ اگر دوسری بات درست تھی تو پھر انہوں نے ان خدشات کے اظہار سے گریز کیوں کیا جس کا تعلق میری ذات سے تھا؟ ان کی خاموشی کی کیا مصلحت تھی، کیا مجبوری لاحق تھی جو ان کے آڑے آ رہی تھی؟ دادا جان کی تسبیح میرے جسم پر موجود تھی۔ میں سوچ رہا تھا، انسان اور پانی کے بلبلے میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی ناپائیدار ہوتے ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا دونوں کو ناپید کر دیتا ہے۔ دادا جان نے اپنی تسبیح میرے گلے میں ڈال کر 40 روز تک ہر قسم کی آفت و خطرات سے محفوظ رہنے کی بات کی تھی، لیکن خود انہیں اپنے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ موت کا فرشتہ دبے پاؤں ان کے قریب آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں الٹے سیدھے سوالات کی الغار ہوتی رہی۔ میں فی الحال ان کے بارے میں بھی کوئی حتمی بات کہنے سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ دادا جان نے یہ بات 100% درست کہی تھی کہ خدا کی مصلحتیں سمجھنا بندوں کے اختیار کی بات نہیں۔ میں بھی شاید اندھیرے میں تامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ بہرحال دادا جان کی موت کی اطلاع نے میرے والد کو بے حال کر دیا۔ میری والدہ نے انہیں مشورہ دیا کہ رامپور جا کر باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھائیں، لیکن غم کی شدت نے انہیں اس قدر نڈھال کر رکھا تھا کہ وہ کمرے میں پڑے
اس سائے کی محرومی پر آنسو بہاتے رہے جو ان کے سر پر سے اٹھ چکا تھا۔ 4 روز تک ہمارے گھر میں آہوں اور سسکیوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ یار، دوست، واقف کار اور پاس پڑوس میں رہنے والے افسوس کا اظہار کرنے آتے تو زخموں پر جمتی کھرنٹ پھر ٹھیس لگنے سے ہری ہو جاتی۔ میری والدہ ہمہ وقت والد صاحب کی دلجوئی میں لگی رہتی، میں بھی والد صاحب کے دائیں بائیں منڈلاتا رہتا۔ میرے پاس غم کا اظہار کرنے والے الفاظ تو نہیں تھے، لیکن میں والد صاحب کے قریب رہ کر انہیں اس بات کا احساس ضرور دلاتا رہتا کہ میرے وجود کو ابھی ان کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن کل کیا ہونے والا تھا اس کا علم شاید میرے فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جس دن انہیں غم روزگار کو برقرار رکھنے کی خاطر ملازمت پر حاضر ہونا تھا، اس سے 1 رات قبل والدہ انہیں بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی کہ ہمت سے کام لیں، دفتر میں میرا دل نہیں لگے گا۔ والد صاحب نے اداس لہجے میں کہا، سوچتا ہوں کچھ دنوں کی چھٹی اور لے لوں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی۔ دفتر میں آپ کا ذہن بٹ جائے گا، گھر میں پڑے رہے تو طبیعت پر مستقل ایک بوجھ طاری رہے گا، لیکن لوگ وہاں بھی ہمت سے کام لیں۔ میری والدہ نے بڑی بردباری سے کہا، ابھی آپ کو آخر کے لیے جینا ہے، موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ میری طرف دیکھیے، میں 3 جان لیوا صدموں سے دوچار ہونے کے باوجود زندہ ہوں۔ آپ نے آذر کے نام کے سلسلے میں کیا سوچا ہے؟ والد صاحب نے موضوع بدلنے کی خاطر گفتگو کا رخ بدل دیا۔ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں، والدہ صاحبہ نے جواب دیا۔ ہم خاموشی سے نام تبدیل کر لیتے ہیں، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے، آگے جو قدرت کو منظور ہو۔ اگر آپ متفق ہیں تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں کل ہی جامع مسجد کے پیش امام سے بات کروں گا، جو نام وہ تجویز کریں گے وہی رکھ لیں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، خدا کے کسی نیک بندے سے مشورہ کر لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ میں بستر پہ لیٹا والدین کی بات سن رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9:15 بجے تھے جب دروازے پہ کسی نے زور زور سے دستک دی۔ والد صاحب نے چونک کر کہا، اتنی رات گئے، فرصہ دینے کون آ گیا؟ لوگ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کوئی آرام کر رہا ہوگا۔ آپ لیٹے رہیے، میں دیکھتی ہوں، والدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص واقف کار نہ ہو تو آپ کے سونے کا بہانہ بنا کر ٹال دوں گی۔ نام ضرور پوچھ لیجیے گا تاکہ میں بعد میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ والدہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئیں تو میں نے کچھ سوچ کر پوچھ لیا، ابا جان، دادا جان کی تسبیح اب پہنے رکھوں یا اتار دوں؟ کیا مطلب؟ والد صاحب نے مجھے چونک کر دیکھا۔ تم ابھی تک سوئے نہیں اور یہ دادا جان کی تسبیح اتارنے کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ میرا خیال ہے کہ جب دادا ابو نہیں رہے تو ان کی تسبیح بھی سنبھال کر کہیں رکھ دینی چاہیے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے آذر بیٹے، میرے والد نے مجھے پیار سے سمجھایا۔ بزرگوں کی دعائیں ان کی بخشی ہوئی چیزوں میں ہمیشہ انسان کے کام آتی ہیں، ایسی چیزوں کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے سنبھل کر سوال کیا۔ دادا جان نے میرا نام تبدیل کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ میں نے ان سے پوچھنا چاہا تھا، لیکن اب جب کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے تو اس کا جواب کون دے سکے گا؟ میرے والد دادا جان کے تذکرے پر دوبارہ اداس ہونے لگے تو میں نے جلدی سے باتوں کا رخ بدل کر کہا، کل سے تو میں بھی اسکول جانے لگوں گا۔ کیوں نہیں؟ والد صاحب نے بڑے لاڈ سے کہا، ابھی تو تم کو خوب جی لگا کر پڑھنا ہے اور پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا ہے۔ ابھی میں بڑا آدمی بننے کے سلسلے میں کوئی سوال کرنے والا تھا کہ میں نے والد صاحب کو چونک کر بستر سے اٹھتے دیکھا۔ ان کے چونکنے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی بات سے خوفزدہ نظر آ رہے ہیں۔ میرا رخ والد صاحب کی سمت تھا، اس لیے میں دروازے کی جانب نہ دیکھ سکا، لیکن جب والد صاحب کے اضطراب کی وجہ جاننے کی خاطر میں نے دروازے کی سمت نظر گھمائی تو خوف و دہشت کے مارے ساری جان سے لرز اٹھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ میری والدہ سہمی کھڑی تھی،
اور ان کے دائیں بائیں 2 ہٹے کٹے نووارد منہ پر ڈھاٹا باندھے کھڑے تھے۔ ان کی سرخ سرخ خوفناک نظریں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ بھلے آدمی نہیں تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ والد صاحب نے اٹھتے ہوئے قطرے درشت لہجے میں پوچھا۔ زیادہ گرمی کھانے کی حماقت مت کرو میاں جی، اور اپنی آواز بھی ذرا مدھم رکھو، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایک شخص نے بڑے سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ ایک بات اور غور سے سن لو، دوسرا تیور بدل کر بولا۔ جلادوں سے رحم کی اپیل نہیں کی جاتی، کیا سمجھے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ والد صاحب نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں بدماشوں کو دیکھ رہا تھا جو ملک الموت کی طرح میری ماں کے سر پر سوار تھے۔ ایک مردود نے اپنا ریوالور میری ماں کی کنپٹی پر رکھا تھا۔ میری غریب ماں ان دونوں کے درمیان کھڑی اس طرح تھر تھرا رہی تھی جیسے اس کا جسم ننگے تاروں میں لپیٹ کر اس میں کرنٹ دوڑا دیا گیا ہو۔ جو کچھ جمع پونجی سمیٹ کر رکھی ہے ہمارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دو۔ تم غلط جگہ آ گئے ہو میرے عزیز، میرے والد نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ دولت جمع کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے لیے اپنی سفید پوشی برقرار رکھنا بھی دشوار ہے۔ ہمارا پورا گھر حاضر ہے۔ میری والدہ نے کپ کپاتی آواز میں خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم خود تلاشی لے لو، جو تمہارے ہاتھ لگے بڑے شوق سے لے جاؤ، اور تم کو زندہ چھوڑ جائیں تاکہ تم بعد میں تھانے میں شناخت پریڈ کراتی رہو۔ جواب میں اس حرامزادے نے بڑی کینہ توز مسکراہٹ بکیرتے ہوئے بازاری انداز میں کہا، جوانی میں ضرور پٹاخہ رہی ہوگی، لیکن اب ہم تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ جو کچھ ناز نخرے کر کے اور مسکرا کر شوہر سے سمیٹا ہے، سارا زیور شرافت سے لا کر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری بچی کچی بھی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ بکواس بند کرو، والد صاحب زہر کا گھونٹ پی کر بولے۔ تمہیں جو کہنا ہے مجھ سے کہو، عورت کے ساتھ میں تمہاری کسی قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ تم پورے گھر کا سامان سمیٹ کر لے جاؤ، ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے، لیکن شرافت سے تجاوز کرنا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کتنی رقم دبا کے رکھی ہے؟ ایک نے زہریلے انداز میں پوچھا۔ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ؟ تم خود تلاشی لے کر دیکھ لو، جو ہاتھ آ جائے تمہارا ہوگا، والد صاحب نے لہجہ بدل کر کہا۔ اس سے زیادہ ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ گویا تم سیدھی انگلی سے راہ راست پر نہیں آؤ گے۔ ریوالور والے کا لہجہ اور زیادہ شفاف ہو گیا۔ ہم تمہیں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں دیں گے۔ ایک بات اور سمجھ لو، انسانی خون سے ہولی کھیلنا ہماری عادت بن گیا ہے۔ تم اپنا وقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ میرے والد نے جھنلا کر جواب دیا۔ ہم 3 تک گنیں گے۔ دوسرے نے اپنا جدید آتشی اسلحہ ہوا میں لہرا کر دبنگ آواز میں کہا۔ اس کے بعد پہلی گولی تمہاری عورت کے ایک بازو سے محروم کر دے گی۔ یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، میرے والد نے احتجاج کیا۔ ایک اسلحہ لہرانے والے نے گنتی شروع کی۔ میں اپنے بستر پر سہما بیٹھا تھا۔ ابھی تک ان دونوں ڈاکوؤں نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میری بات کا یقین کرو، میرے گھر میں اس وقت 200-250 سے زیادہ کی رقم نہیں ہوگی۔ بیوی کے زیورات جو بھی ہیں وہ تم لے جا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ جو مرضی آئے گی چھاتی ٹھوک کر لے جائیں گے، لیکن تم دونوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد۔ دوسرے نے اپنے غلیظ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ریوالور کی نال بدستور میری ماں کی کنپٹی پر جما رکھی تھی، جس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ 2، دوسرے نے زیادہ سرد لہجے میں گنتی آگے بڑھائی۔ میں کہتا ہوں اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ جاؤ، والد صاحب نے بے بسی سے کہا۔ ہمارے مرنے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کوئی مال غنیمت نہیں آئے گا۔ گولیوں کی آواز محلے والوں کو بھی چوکنا کر دے گی۔ میری والدہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، ریوالور والا گرجا۔ باہر ہمارے 2 ساتھی اور بھی موجود ہیں، جس نے سامنے آنے کی کوشش کی اسے بھی ڈھیر کر دیں گے،
اور حاصل کیا ہوگا؟ میرے والد صاحب نے آخری بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ درندہ صفت لوگ تھے۔ 3 کی گنتی گننے کے بعد جدید اسلحہ والے نے پہلا فائر کیا، اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ میری بے گناہ ماں کے الٹے بازو سے خون کا فوارہ ابل پڑا، وہ بلبلاتی ہوئی زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ والد صاحب جوش میں آگے بڑھے تو درندوں نے ان پر بھی گولیاں برسانی شروع کر دی۔ میں اپنے بستر پر تصویر حیرت بنا خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ گولیاں تڑتڑاتی رہیں، میرے والد کے جسم سے خون کی دھاریں ابلتی رہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ مرنے والوں کی دل خراش چیخیں میرے کانوں میں صدائے بازگشت بن کر گونجتی رہیں۔ مجھے حیرت تھی، اگر وہ درندے سارے ثبوت مٹانا چاہتے تھے تو پھر مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ دونوں نے ایک بار پھر میری طرف توجہ نہیں دی، حالانکہ میں ان کی نظروں کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے والدین کے جسموں کو چھلنی کر دینے کے بعد وہ گھر کے تمام سامان، الماریاں اور صندوق کو الٹتے پلٹتے رہے۔ مجھے اس بات پر بھی تعجب تھا کہ گولیوں کی چنگھاڑ کی آوازیں سن کر بھی کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے بستر سے اتر کر ماں کے پاس گیا۔ اس کے جسم سے گرم گرم خون ابل رہا تھا۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں بے اختیار امی جان کہتا ہوا ماں کے خون سے لت پت جسم سے لپٹ گیا۔ پھر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ماں اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے صدمے نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے گھر کی خوشیاں اتنی جلدی ایک ایک کر کے روٹ جائیں گی، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ دنیا میں تنہا رہ جانے کے احساس میرے کمزور اور ناپائیدار وجود کو کسی کوڑیالے ناک کی طرح ڈس رہا تھا۔ جب تک میرے ہوش و حواس قائم رہے، میں ماں کی اکڑی ہوئی لاش سے کسی جونک کی طرح چپکا اپنی یتیمی کا ماتم کرتا رہا۔ پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ مجھے یاد نہیں کہ والدین کی موت نے کتنے دنوں تک میرے ذہن کو معطل رکھا۔ میں کب تک بے ہوشی اور دیوانگی کی کیفیتوں سے دوچار رہا۔ لوگوں کا کہنا ہے میں جب بھی ہوش میں آتا، والدین کی موت کا ہولناک منظر یاد کر کے چیخیں مارنے لگتا، ماہی بے آب کی مانند پچھاڑیں کھاتا، جنونی انداز میں والدین کو پکارتا، پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتا۔ بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر میں ہار گیا۔ وقت آہستہ آہستہ میرے زخموں کے لیے مرہم ثابت ہوتا گیا۔ کاتب تقدیر نے جو کچھ میری قسمت میں رقم کر دیا تھا، اس کے سامنے مجھے سرنگوں ہونا پڑا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے خود کو حکیم احسان احمد کے گھر پایا۔ وہ والد صاحب سے اپنی دوستی کا حق نبھانے میں کسی طرح پیچھے نہیں رہے۔ میرے کوئی دور پرے کے عزیز و رشتہ دار ضرور تھے، لیکن کوئی بھی میری کفالت کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ انہیں اگر کوئی دلچسپی تھی تو اس مکان سے تھی جو میرے والد نے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے سر چھپانے کو بنایا تھا۔ اگر احسان انکل نے اس آڑے وقت میں دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید میری زندگی کا وہ آخری سرمایہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ مجھے مکمل ہوش آنے پر معلوم ہوا کہ میں تقریباً 1 ماہ تک اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میرے عزیزوں نے مکان پر اپنا حق جمانے کی مجرمانہ کوشش کی تھی، مگر احسان انکل نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے پہلے تو فوری طور پر مکان کو تالا لگا دیا، پھر دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اسے اپنے ایک پرانے دوست اور واقف کار کو کرائے پر دے دیا۔ میرے عزیز دار مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ وقت اور حالات انسان کے سب سے بڑے معلم ہوتے ہیں۔ انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی کچھ سیکھتا ہے۔ وقت کی نزاکتیں اس کی تربیت کرتی ہیں، پھر وہ دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلنے کے بجائے آہستہ آہستہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قسمت کے ہاتھوں میں جن شدید ذہنی جھٹکوں سے دوچار ہوا، وہی میرے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھے۔ تمام عمر میں احسان انکل پر بوجھ نہیں بن سکتا تھا۔ کیا ہوگا
مجھے اپنے مستقبل سنوارنے کی خاطر کن دشوار گزار مرحلوں سے گزرنا ہوگا، زندگی کے شب و روز کس طرح گزریں گے، میں ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہتا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میں ان سنگ دل لٹیروں کے ہاتھوں زندہ کس طرح بچ گیا۔ میرے والدین نے انہیں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ پیشہ ور ڈاکو تھے۔ وہ جس واردات کے ارادے سے آئے تھے اس کا کوئی ثبوت چھوڑ دینا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس لیے اپنی زندگی بچانے کی خاطر میرے والدین کا جسم گولیوں سے چھنی کر ڈالا تھا، لیکن مجھے کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیا میری ذات سے انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا؟ کیا 10 سال کی عمر کا لڑکا اپنے والدین کے قاتلوں کو شناخت نہیں کر سکتا تھا؟ دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتے۔ ان کے لیے کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ باقی نہ رہتا۔ میں بھی آج اپنی زندگی کی المناک داستان قلم بند کرنے کو زندہ نہ ہوتا، سارا قصہ پاک ہو جاتا، لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں ان کی نظروں کے سامنے تھا، مگر ان دونوں شقی القلب قاتلوں نے ایک بار بھی میری سمت نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ اندھے ہو گئے تھے، یا کسی غیبی طاقت نے مجھ بد نصیب پر ترس کھا کر میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ تان دیا تھا۔ جس وقت میں وہ میرے گھر کی تمام خوشیاں اپنے ناپاک قدموں تلے روند کر، مال غنیمت لوٹ کر، اپنی جیت اور میری بیچارگی پر قہقہے لگاتے ہوئے واپس جا رہے تھے، اس وقت بھی میں اپنی والدہ کے بے جان جسم کو پاگلوں کی طرح جھنجھوڑ کر دیوانہ وار آوازیں دے رہا تھا۔ کیا وہ بہرے تھے جو میری دلدوز چیخوں کی آوازیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھیں؟ واقعات کو کریتتے میرے ذہن میں دادا جان کی دی ہوئی تسبیح کا خیال آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 40 روز تک اس تسبیح کا میرے جسم پر رہنا ضروری ہے۔ تو کیا وہی تسبیح میرے اور قاتلوں کے درمیان دیوار بن گئی تھی؟ میں نے سوچا، پھر میرا ذہن دوبارہ الجھنے لگا۔ اگر دادا جان کو پیش آنے والے حالات کا علم تھا تو انہوں نے خاموشی سے کام کیوں لیا؟ اور اگر چاہتے تو قبل از وقت خطرے کی نشاندہی کر کے میرے سر پر والدین کا سایہ برقرار رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے والدین کے بار بار اصرار کے باوجود زبان نہیں کھولی۔ آخر کیوں؟ کیا مصلحت تھی جو وہ میری سالگرہ کے دوسرے ہی دن کسی کام کا بہانہ کر کے رامپور واپس چلے گئے؟ میں ہوش میں آنے کے بعد بھی کئی دنوں تک خود اپنی سوچوں میں الجھتا رہا۔ پھر ایک دن میں نے احسان انکل کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کب تک آپ کے لیے بوجھ بنا رہوں گا؟ ایسی باتیں مت کرو آذر بیٹے، احسان انکل نے بڑی شفقت سے جواب دیا۔ تم میرے پڑوسی اور میرے مرحوم دوست کی نشانی ہو، میں کبھی اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھوں گا۔ یہ خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احسان انکل کا جواب سن کر میرا دل بھر آیا تھا۔ بس آذر میاں بس، انہوں نے میری پلکوں پر مچلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر تیزی سے کہا، اگر تمہیں میری خوشی منظور ہے تو اب ایک آنسو بھی نہ بہانا۔ جو کچھ ہو گیا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو، جو کچھ آئندہ کرنا ہے اس کے لیے سوچو، اور بہادری کے ساتھ وقت کا مقابلہ کرنے کی خاطر خود کو آمادہ کرو۔ وقت کا یہی تقاضا ہے۔ احسان انکل مجھے حالات کی اونچ نیچ کے بارے میں سمجھاتے رہے اور پھر بڑی اپنائیت سے بولے، اس بات کو بھی دل و دماغ سے نکال دو کہ تم میرے اوپر بوجھ ہو۔ میں نے تمہارا مکان کرائے پر اٹھا دیا ہے، وہ تمہاری ملکیت ہے، اس کا جو کرایہ آئے گا وہی تمہاری کفالت کے لیے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اسکول جانا شروع کر دو، خوب جی لگا کر پڑھو اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے پوری طرح تن من سے جدوجہد کرو۔ جب تم کسی قابل نہیں ہو جاتے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اس کے بعد تمہیں اپنی مرضی پر اختیار ہوگا۔